وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کے سامنے اس بات کو ذکر کیا، اور ظاہری بات ہے کہ اس لیے تو نہیں ذکر کیا تھا کہ فرشتے اجازت دیں گے تو تب کیا جائے گا۔ تو فرشتوں کے سامنے چونکہ حالات تھے، اور حالات کیسے تھے کہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ اے اللہ یہ مخلوق کیسی ہوگی، اس کی کیا صفات ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اس میں خیر اور شر دونوں مادے رکھے جائیں گے، کبھی خیر غالب آئے گی کبھی شر غالب آئے گا، تو جس کی وجہ سے جھگڑے بھی ہوں گے، لڑائیاں بھی ہوں گی، قتل و غارت گری بھی ہوگی، وغیرہ وغیرہ سب چیزیں ہوں گی۔ تو اس وجہ سے فرشتوں نے یہ اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اے اللہ جب ہم آپ کی مخلوق ہیں کہ آپ کی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں، ہمیں شر کا اور نافرمانی کا مادہ ہی آپ نے نہیں رکھا، تو آپ ہمیں خلافت عرضی عطا فرما دیجئے، ہم آپ کے خلیفہ بن جائیں۔ تو ایک نئی مخلوق جو آپ پیدا کر رہے ہیں جس کے اندر آپ نے شر بھی ڈالنا ہے، تو وہ تو پھر وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، وہ تو پھر خون بہائیں گے، خون ریزیاں کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فرشتے تو جسم ہی نہیں ہیں، جب وہ جسم ہی نہیں ہے تو وہ جسم کی ضروریات سے واقف بھی نہیں، جسم کے احساسات سے واقف نہیں۔ اب جو بالغ نہیں ہے اسے کیا پتہ بلوغت کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جسم اور غیر جسم والا مسئلہ ہے، اور جو زمین ہے، زمین کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں وہ سارے جسم کی پرورش والے اسباب پیدا کیے گئے۔ اب یہاں جس کو بھیجا جانا تھا اس نے جسم والی مخلوق ہونا تھا، جس کو نیند بھی آنی تھی، جس نے تھکنا بھی تھا، جس کو بھوک بھی لگنی تھی، جس کو پیاس بھی لگنی تھی، اور جس کے اندر اور دیگر احساسات بھی اور صفات بھی ہونی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں کیا پتہ کہ زمین کی ضروریات کیا ہیں، زمین کے مسائل کیا ہیں۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ اب وہ فرشتوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کی برتری، تفوق، افضلیت وہ ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھائے، یعنی زمین پر جو چیزیں ہیں ان کے جو خواص ہیں وہ کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں، وہ سارا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیا۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان ساری چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے پیش کیے، کہا کہ ان چیزوں کے نام اب تم بتاؤ۔ تو ارشاد فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ان چیزوں کے نام ہمیں بتلائیے اگر تم لوگ سچے ہو کہ ہمیں خلیفہ بنا دیجئے زمین میں، تو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ قالوا سبحانک لا علم لنا، کہنے لگے اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً آپ جاننے والے ہیں، حکمتوں والے۔ اب یہاں یہ ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تو سکھائے، فرشتوں کو سکھائے نہیں۔ جب فرشتوں کو سکھائے نہیں تو پھر ان سے پوچھا کیوں جا رہا ہے؟ تو دیکھیں کسی روایت میں، کسی آیت میں یہ تو نہیں آتا نا کہ
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو الگ لے جا کر ان کو سکھایا ہے، فرشتوں کے سامنے نہیں سکھایا۔ ہو سکتا ہے کہ سکھایا تو فرشتوں کے سامنے ہو، لیکن فرشتوں کے اندر چونکہ ان چیزوں کی طلب ہی نہیں اور ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں، لہذا انہوں نے ان اسماء کے علم کو یا اس کی صفات کے علم کو اخذ ہی نہیں کیا، وہ جذب ہی نہیں کیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اور حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو لے لیا کیونکہ ان کی ضرورت تھی۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو ان کی فطرت میں ہی یہ سارے علوم ڈال دیے تھے۔ اب جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو کون سکھاتا ہے کہ دودھ کیسے پینا ہے؟ تو وہ تو خود سے پیتا ہے۔ اب بطخ کے بچے کو کون سکھاتا ہے کہ تم نے کیسے تیرنا ہے؟ اب وہ چھوٹا سا بچہ بھی تیرتا ہے، مرغی کا بچہ نہیں تیرتا، بطخ کا بچہ تیرتا ہے، اور یہ کس نے سکھایا؟ تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں ہی وہ ساری چیزیں ان کو سکھا دی گئی ہوں، اور فرشتوں کو چونکہ ان کی ضرورت نہیں تھی تو ان کو معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ آپ ہی جانتے ہیں۔ اور بقیہ یہ اگر سوال پیدا ہو کہ جی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی سکھا دیتے، بھئی فرشتوں کو اگر سکھایا جاتا تو ظاہری بات ہے پھر ان کو جسم بنایا جاتا، جسم بنا کر جسم کی ضروریات اور احساسات سکھائے جاتے تو پھر وہ فرشتے کہاں رہتے؟ پھر تو وہ بھی ابن آدم بن جاتے۔ تو بہرحال چونکہ فرشتوں کا یہ جو کہنا تھا کہ اے اللہ ہم جب موجود ہیں تو ہمیں آپ خلافت عرضی دے دیجئے، یہ بطور رائے کے تھا، بطور اعتراض کے نہیں تھا۔ اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت کو ظاہر کر دیا تو فرشتوں نے فوراً کہا کہ سبحانک لا علم لنا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، اور یقیناً آپ علم والے اور حکمتوں والے ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے آدم آپ ان کو بتلائیے ان چیزوں کے علم۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب کے خواص اور ان کے نام اور ساری ان کی ضروریات بتلا دی تو کہنے لگے قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا میں نہیں کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں آسمان و زمین کی چھپی چیزوں کو، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں خوب جانتا ہوں ان چیزوں کو جن کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے ہو، تو میرے علم کے اندر ہے، مجھے پتہ ہے کہ زمین پر کس طرح کا میرا خلیفہ ہوگا تو وہ میری خلافت کے فرائض سر انجام دے سکے گا۔ بہرحال ان آیات سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حقیقی حاکمیت اللہ کی ہے، ان الحکم الا للہ، بادشاہت اللہ کی، اور جو انسان کو خلافت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نیابت میں ملتی ہے، اور نیابت کا مطلب یہ ہے کہ وہ تنفیذ احکام یہاں دنیا میں کرے، اللہ کے دیے ہوئے دین اور اتارے ہوئے فیصلوں کو زمین پر نافذ کریں، یہ حقیقی خلافت ہے۔ اب یہ جب تک اس معنی میں رہی ہے تو خلافت رہی ہے، جب اس معنی میں یہ چیز باقی نہیں رہی تو پھر ملوکیت اور بادشاہت اس کو کہا جاتا ہے، پھر اس کو خلافت نہیں کہا جاتا۔ سب سے پہلے جو خلفاء تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سارے انبیاء کرام ہیں وہ ہیں خلفاء اللہ تعالیٰ کے، جنہوں نے اللہ کا پیغام بھی انسانیت تک پہنچایا اور اس کو نافذ بھی کیا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 آپ علیہ السلام کے خلفاء ہیں، ان کے بعد پھر خلافت نہیں ہے، پھر ملوکیت اور بادشاہت ہے، کیونکہ پھر مختلف علاقوں کے مختلف امیر اور بادشاہ بنے ہیں، کیونکہ ان کے بعد پھر کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جن کے اوپر اتفاق ہو سکے، تو پھر ان کو بادشاہ کہیں گے، ملوک کہیں گے، اور وہ مختلف شکلوں کے اندر چلتے چلے آئے ہیں۔ بہرحال یہ جو پارلیمانی سسٹم ہے اس کو ایک اعتبار سے آپ اسلام کے خلاف نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسلام میں بھی شورائیت ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، لیکن اگر وہ جو بھی پارلیمانی سسٹم ہے اگر وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے ماتحت اور اس کے پابند ہو کر چلتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، پھر تو کوئی پرابلم نہیں۔
اسلام بھی کوئی بادشاہت کو پروموٹ نہیں کرتا، لیکن بس ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اور جو بھی نظام دنیا کے اندر نافذ ہوگا چلے گا وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کے ماتحت ہو کر چلے گا تو وہ قابل قبول ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر لیظہرہ علی الدین کلہ کا حقیقی معنی میں نفاذ نہیں ہوتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر جو ساری زندگی محنت کی ہے وہ یہ محنت کی ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ کا دین سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ بس یہ محنت ہے، اصل میں حقیقی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔